تو ہم ہمت سے کام لیں تو یہ کام مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دل میں ایسی محبت ہو کہ جیسے بچوں کے دلوں میں آئی پیڈ کی محبت ہوتی ہے نا، ذرا موقع ملتا ہے فوراً آئی پیڈ کھولتے ہیں۔ ہمارا بھی دل قرآن مجید کے بارے میں ایسا ہو کہ ذرا موقع ملے ہم فوراً قرآن مجید کھولیں اور اس کی بیٹھ کے تلاوت کریں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر یہ مزہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کے اثرات سے پاک ہوتے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی بھی دل نہ بھرتا، دل چاہتا اور پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ عشق کا تعلق عطا فرمائے۔ اور آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم رات کو قرآن مجید اتنا پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے، باقی معاملات بندہ اسی طرح پورے کرتا ہے کہ جی میں اپنا کام سمیٹ لوں گا تب سوؤں گا۔ ہم بھی اگر ایک پارہ قرآن مجید روزانہ رات کو عشاء کے بعد پڑھیں اور پھر سوئیں تو کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اس قرآن مجید کی برکت ہماری زندگی میں ہمارے گھر میں ظاہر ہوگی۔ دنیا میں جس کو عزت ملی قرآن مجید کی وجہ سے ملی۔ آپ غور کیجئے اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے نمبر لے گئے، قرآن مجید کے عاشق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، قرآن مجید کے عاشق تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بنے، قرآن مجید کے عاشق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پہ تھے، قرآن مجید کے عاشق تھے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے سلسلہ چلا،